بیٹی کے ساتھ رحمت نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ قیامت کے دن بندہ ان کے ساتھ اٹھے گا جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ الہی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، ہمیں ان کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما۔ بے حساب حسرتیں نہ پالیے، جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔ فقط اللہ ہے جو ایک سجدے سے اپنا بنا لیتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتے۔ امیدیں صرف اللہ پر لگا لو، دنیا کی محتاجی سے نجات مل جائے گی۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ زندگی میں سکون اپنی مرضی پوری کرنے سے نہیں، اللہ کی مرضی پوری کرنے سے آئے گا۔ اس دنیا کی سب سے پرانی، طویل اور مشہور شاہراہ کا نام صراط مستقیم ہے، جس پہ چلنا بہت دشوار ہے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔ زندگی کو بالکل سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے دن حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تم ڈر جاتے ہو دیکھ کر ڈرانی فلمیں، کبھی پڑھو قرآن میں قیامت کا سما، خوف سے کھڑے ہو جائیں گے رونگٹے تمہارے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنت کے علاوہ ہر نعمت حقیر اور جہنم کے مقابلے میں ہر مصیبت عافیت ہے۔ جو شخص اپنی قسمت پہ خوش ہے دراصل وہی خوش قسمت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ تم صبر کی بات کرتے ہو، صبر تو آتے آتے ہی آ جاتا ہے، اور جب صبر آتا ہے نا، ہونٹوں کی ہنسی، آنکھوں کے آنسو، دل کا سکون، کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ فقط ایک شے رہتی ہے پاس، اور وہ ہے خاموشی۔ دعا کے مقام پہ دعا دینا اپنی جگہ، لیکن بد دعا کے مقام پر دعا دینا فقیری ہے۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، بن مانگے عطا ہوگا۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہوتا ہے جو جلد اللہ سے رجوع کرے۔ جب آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے راز کی بات تھی، آشکار ہو چکی۔ اللہ پر مضبوط ایمان رکھو۔ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں نا، ان کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، اسلام میں وہ عبادت ہے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے ہی دروازے پہ دستک دیتی ہیں۔